اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ آج میں آپ کو اس سلسلے کے بانی جو سلسلہ نور چلا ہے اور جو ایک شیطان کے خلاف مدافعتی جنگ جاری ہے اس کے بانی کے متعلق تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے مرشد کا نام حضرت محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک شجاع آباد کے گاؤں ککرے والے میں تعلق رکھتے ہیں، ککرے والے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے بھائی صاحب جو تھے وہ حضرت پیر فضل علی قریشی صاحب کے خلیفہ تھے، اور یہ چھوٹے ہوتے ہی جب ان کی عمر کوئی 7-8 سال تھی، یہ اپنے بھائی کے ساتھ دریا کراس کر کے شاہ سلطان سے ہوتے ہوئے اور مسکین پور جاتے تھے۔ یہ کہتے تھے مجھے شروع ہی سے یہ نعمتیں حاصل ہو گئی، جب میں ابھی لڑکا ہی تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا عشق جو ہے وہ محسوس ہونے لگا، اور ہر جگہ مجھے اللہ تعالیٰ محسوس ہونے لگے۔ حضرت والا فرماتے تھے یہ جو اونچی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، یہ وہ شخص حاصل کر لیتا ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی شیطان کو اپنے اندر آنے نہیں دیا، اس کو یہ اونچی نعمتیں ملتی ہیں۔ فرماتے تھے ہم نے ایک ایک لطیفے کے اوپر 4-4 ہزار تسبیحات جو ہے وہ کھڑکائی تھی، جو موٹے موٹے تسبیحات کے دانے ہوتے تھے، ان کو ایک خاص ردم سے جو ہے وہ صوفیہ کرام جو ہے وہ چلاتے ہیں، اور چلانے سے خاص ردم سے جو ہے وہ اللہ کی آواز آتی ہے۔ اس اللہ کی آواز کو منطبق کرتے ہیں اپنے دل کے اوپر کہ ہمارا دل بھی اس تال کی طرح جو اس تسبیح سے پیدا ہو رہی ہے آواز، اس کی طرح ہمارا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے، تو اس سے یہ لطائف جاری ہوتے تھے۔ کہتے تھے ایک ایک لطیفے پہ ہم 4-4 ہزار تسبیحات کھڑکایا کرتے تھے، یعنی 4,000 بیٹھ کے تسبیحات ایک لطیفے پہ، پھر وہ لطیفہ جاری ہوتا تھا۔ پھر فرماتے تھے یہ دور جدید دور ہے، اب جو ہے وہ ڈاکٹر آ رہے ہیں، انجینئر آ رہے ہیں، جج آ رہے ہیں، اور دوسرے شعبوں کے لوگ تمام آ رہے ہیں۔ ان سے اگر کہا جائے کہ بھئی یہ 4-4 ہزار تسبیحات کھڑکاؤ پھر ذکر جاری ہوگا، یہ بھلا ان کے پاس اتنی فرصت کہاں کہ بیٹھ کے ذکر جاری کرائیں اور تسبیحات کھڑکائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت جو ہے اتنی آسانی سے دے دی کہ جس کو بھی سبق دیتا ہوں، جس کے بھی لطائف پہ ہاتھ رکھتا ہوں، سارے لطائف چل جاتے ہیں، ہڈی ماس بال بال اللہ اللہ کرنے لگتا ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے یہ 3 ہستیاں ہیں جو دنیا کے اندر مثال میں نہیں آ سکتی کہ یہ مجھ سے ناجائز حمل ہو گیا ہے اور مجھے سزا دیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا بچہ پیدا ہو، پھر وہ آئی بچے کو لے کے، پھر اللہ کے حبیب نے کہا دودھ پینا بند کرے، وہ عمر آ جائے پھر آنا، وہ بار بار آئی حتیٰ کہ اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ یعنی پھر ہسٹری کے اندر ایسا جو ہے خشیت والا، اللہ کے خوف والا دوسرا انسان پیدا نہیں ہوا جو اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرے۔ تو مثال میں نہیں آ سکتا ویسا کوئی فرد مردوں میں اور خواتین میں آگے نہیں آیا۔ اس کے بعد فرماتے تھے یہ جو انا الحق کہہ رہا تھا سرمست، یہ اللہ اللہ انا الحق کہہ رہا تھا، اور اس کو بھی جو ہے وہ سولی چڑھایا گیا، تو پھر کوئی اور اس جیسا دوسرا پیدا نہیں ہوا۔ یہ بھی واحد مثال ہے صوفیہ میں سے۔ تیسری وہ اپنی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہ بھی مثال میں نہیں آ سکتا، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ والے اپنی طرف سے نہیں بولتے، وہ اپنی ذات کا اظہار کر سکتے ہیں، ان کو یہ زیب دیتا ہے دوسرے لوگوں کو نہیں دیتا۔ وہ کہتے تھے یہ بھی مثال میں نہیں آ سکتا کہ جس کو بھی سبق دیتا ہے اس کے ساتھ لطائف جاری ہو جاتے ہیں اور ہڈی ماس بال بال اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جو کروڑ کے قریب جو صوفی تھا، جس نے کہا کہ اس کو میں نے کہا کلمہ پڑھ، اس کو میں نے کہا کلمہ پڑھ، وہ کہتے تھے وہ ایک لمحاتی اس کے پاس فیض آیا تھا، اس لمحاتی فیض سے وہ لوگوں کو، ان کے دلوں کو کلمہ پڑھا رہا تھا۔ لیکن یہ تو جس کو بھی ذکر دیتا ہے اس کا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے اسی وقت، وہ جیسا کیسا بھی ہے، گناہ گار ہے، جیسا بھی ہے، اگر وہ چاہ طلب والا ہے تو اس کا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرت صاحب کو یہ اونچی نعمت ملی تھی،
اور پھر اس اونچی نعمت کا استعمال انہوں نے کیسے کیا؟ انہوں نے دیکھے اس کو اللہ کے حکم سے دعوت عام بنا دیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ وین عطا فرمایا تھا، یہ بصیرت عطا فرمائی تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے اللہ کے نور سے کہ مسلمانوں کے اوپر، مومنین کے اوپر شیطان جو ہے پوری شدت کے ساتھ حملہ آور ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ وقت نہیں ہے کہ پیر بن کے بیٹھا جائے، بیعتیں کی جائیں، کوئی آئے تو اسے ذکر سکھایا جائے، مہینے اور سال لگا دیے جائیں گے کہ لطیفے پہ، اب تو ایمرجنسی ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنے جو ان کے متعلقین سے ان کو ذکر سکھایا اور فیض سے ان کو بھر دیا، اور ان سے کہا کہ جاؤ گلیوں اور بازاروں میں ذکر سکھاؤ۔ ایک دفعہ فرمانے لگے میری عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ذکر کثرت سے سکھاؤ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے دروازے جا کے کھڑکاؤں اور ذکر سکھاؤں تاکہ شیطان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بچ سکے۔ تو یہ ان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے جو تصوف ہے اس کو پیری مریدی کی زنجیروں سے نکال کے دعوت عام بنا دیا، اور ایسا ان کا فیض ہے کہ ان سے سیکھنے والا جو شخص بھی، خواہ وہ مرد ہے کہ عورت ہے، بچہ ہے، وہ دوسرے کو ذکر سکھاتا ہے، اور دوسرا بھی کسی حد تک چاہت طلب والا ہے تو ذکر چلتے ہوئے دیر ہی نہیں لگتی، اور اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، نماز کے اندر حضوری پیدا ہو جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک ایسا طریقہ جو ہے کہ جو زندگیوں کے اندر تبدیلی لے کے آتا ہے، ایمان کی حقیقت سامنے کھل جاتی ہے، یہ حضرت والا کے ذریعے یہ مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے مہیا کی۔ دوسری ان کی جو دعوت ہے، اس دعوت کے اندر خواتین کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ تمام کے تمام مراقبے طے کریں، اور مردوں کی طرح وہ بھی خواتین کو ذکر سکھائیں، وہ کسی طرح کم نہیں ہیں انسانوں سے، تو اس طرح وہ بھی یہ اپنا ذکر سکھا سکتی ہے۔ گویا یہ اپنے ذات کے اندر جو دعوت ہے یہ ایک عظیم الشان دعوت ہے، جس کے اندر پوری کی پوری روحانیت ہے، یہ جو ہمیں اس قرون اولیٰ کے عہد میں لے جاتی ہے، جو وسلم کا عہد تھا کہ جہاں جو ایمان حاصل کر رہے تھے ان کو یہ روحانی نعمتیں جو ہے وہ خود بخود حاصل ہو رہی تھی۔ تو یہ بہت عظیم الشان سلسلہ ہے۔ حضرت والا کا جو مقام ہے وہ قطب عالم کا ہے۔ ویسے تو ہر کوئی اپنے پیر کو کوئی قطب کہتا ہے، کوئی مجدد کہتا ہے، لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ رمضان شریف کا پہلا مہینہ تھا، میں حضرت صاحب کے پاس تھا، ہم چند لوگ تھے مسجد کے اندر، رمضان میں اعتکاف کے لیے آئے تھے، ابھی شروع نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آؤ میرے گھر، میرے حجرے میں چارپائی پہ ساتھ وہاں سونا۔ جیسے ہی میں لیٹا مجھے 3 دفعہ آواز سنائی دی کہ یہ قطب عالم ہے، یہ قطب عالم ہے، یہ قطب عالم ہے۔ تو اس طرح ان کا تعارف کرایا گیا۔ تو ایک ایسی عظیم الشان نعمت اللہ تعالیٰ نے اس دور میں دی جنہوں نے تصوف کی تجدید کی۔ کہاں 35 مراقبے جن کے نام یاد کرنا مشکل، اتنے مشکل نام کہ خود وہ ان کو جو کرنے والے ہیں ان کو اس کو مفہوم کا پتہ نہیں، اور کہاں یہ 10 مراقبے، گناہوں کی معافی کا مراقبہ، نعمتوں کے شکرانے کا مراقبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مراقبہ، قرآن کریم کی رحمت اور برکت کا مراقبہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کے فیض کا مراقبہ، خاص الخاص محبت جو انبیاء کرام سے ہے اس کے فیض کے ایک قطرے کا مراقبہ، عالم برزخ میں انبیاء کے اوپر برسنے والی بارش کے فیض کے ایک قطرے کا مراقبہ، قوت، صحت، طاقت کے فیض کا مراقبہ، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا مراقبہ۔ یہ 10 مراقبے ہیں، اور یہ 10 مراقبے ایک عام انسان بھی خواہ اس کا جتنا بھی لیول اس کو یاد کر لیتا ہے۔ تو یہ دعوت اب آئی ہے اس خاص طبقے سے نکل کے عوام کی طرف، اس کی ہر چیز کو آسان کر دیا گیا ہے۔ ذکر سیکھنا آسان، مراقبے کرنا آسان، رونا مانگنا بس ضروری ہے، روئے مانگے اور یہ نعمت حاصل کرے۔ تو حضرت والا اس دور کے مجدد تھے، وہ قطب عالم تھے، اور اب جتنے بھی سلسلے ہیں وہ آہستہ آہستہ جو کتابی سلسلے ہیں وہ سمٹ رہے ہیں اور وہ آخر کار ختم ہو جائیں گے، اور یہی سلسلہ جو ہے انشاءاللہ غالب آئے گا۔ اس کے اندر کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی مسالک نہیں ہے، یہ سلسلہ روحانیت ہے۔ جو بھی مسلمان ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ختم نبوت کے اوپر یقین رکھتا ہے، وہ اس سے بھرپور طریقے سے مستفید ہو سکتا ہے، اور اپنے جو ایمان ہے اس کی حقیقت کو پا سکتا ہے، اور اپنی زندگی کے اندر اطمینان لا سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔